Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آج آپ لوگوں کو میقات کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف سے آنے والوں کے لیے جو مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہے، کچھ جگہ اللہ کے رسول نے مقرر فرما دی ہے کہ بلا احرام کے ان سے آگے نہ بڑھیں۔ انہی کو مواقیت کہتے ہیں، جو میقات کی جمع ہے۔ مواقیت یعنی میقات کی جمع ہے۔ مدینہ منورہ سے آنے والے بیر علی سے بیر علی سے احرام باندھے، اس کا پرانا نام ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لے، اور اگر مسجد نبوی سے بھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احرام باندھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اب شام سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کیا ہے؟ جوفہ کو میقات مقرر فرما دیا۔ یہ بستی زمانہ نبوت میں آباد تھی، لیکن اب وہ آباد نہیں ہے۔ آج کل شام کی طرف سے آنے والے بھی عموماً بیر علی سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ اب نجد اور طائف سے آنے والوں کی یہ قرن میقات ہے، لیکن آج کل یہ نام معروف نہیں ہے، بہت مشہور نہیں ہے۔ طائف سے آنے والے وادی محرم سے احرام باندھ لیتے ہیں، وادی محرم سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ یہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو ہم جب طائف میں گئے سفر کے زیارت کے لیے، تو ہم نے بھی قرن سے ہی جو ہے احرام باندھے عمرہ کے لیے۔ اب عراق سے آنے والوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات ارق کو، اور یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا تھا۔ اب ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جہاز چونکہ سمندر میں ایسے راستہ سے گزارتے ہیں جس میں کسی جگہ یلملم کی محاذات بتائی جاتی ہے، تو اس لیے عام طور پر وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ وہاں سے احرام باندھ لینا افضل ہے، لیکن اگر ان ملکوں سے آنے والے بحری جہاز کی مسافر جدہ آ کر احرام باندھے تو بھی بعض علماء کی نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ جو حضرت بمبئی یا کراچی سے ہوائی جہاز سے آئیں، وہ بمبئی یا کراچی سے ہی احرام باندھ لے، جہاز اڑنے کے 1-2 گھنٹہ بعد بھی احرام باندھ لے، بغیر احرام کی جدہ نہ پہنچے، کیونکہ راستہ میں ہوائی جہاز میقات سے گزرتا ہے۔ بغیر احرام کی اگر کوئی میقات سے گزر کر مکہ معظمہ میں پہنچ جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے، اور ان کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، ان کے اوپر دم واجب ہے۔ اب میرے دوستوں، اب کراچی والے، بمبئی والے اپنا گھر سے جب عمرہ کے لیے جا رہے ہو یا حج کے لیے جا رہے ہو، تو ان کو ضروری ہے کہ وہ گھر سے صحیح طریقے سے سب سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں اور مونچھیں وغیرہ کاٹ لیں، اس کے بعد کترا لیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ گھر سے بھی احرام باندھ کے جا سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ میں بھی انتظامات ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ میں ہے، بمبئی ایئرپورٹ میں ہے۔ اب کراچی ایئرپورٹ میں جا کر وہ احرام باندھ لیں، اور احرام باندھ کر اس کی بعد وہ روانہ ہو جائے وہاں سے، یا پھر جہاز چلنے کی 1-2 گھنٹہ بعد بھی وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔
اور احرام کا جب بھی کوئی جگہ کوئی شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو اس پر لازم ہے کہ راستہ میں جو بھی میقات پڑے اس پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام باندھے۔ حج کی تو خاص دن مقرر ہیں، البتہ عمرہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، لیکن حج کی 5 دنوں میں 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج کو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ اب جب میقات پر پہنچے، آپ سمجھ لیں کراچی سے ایک بندہ اچھے طریقے سے صفائی کر کے غسل کریں، کم از کم غسل کر کے اپنے ناخن وغیرہ بھی کترا لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس کے بعد اپنا مونچھیں وغیرہ کترا لیں، چھوٹا کر لیں، اور پھر ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لیں، جیسے دھوتی کی جیسے باندھتے ہیں اسی انداز سے احرام باندھنے کا۔ ہمارے یہاں عالمگیر مسجد میں اور دیگر بڑی مساجد میں حاجی کیمپ میں بھی احرام باندھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کیسے باندھنا چاہیے۔ بعض لوگ بیلٹ کے ذریعے سے احرام باندھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، احرام باندھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ دکھاتے ہیں، بدستور آپ اس کو سیکھ لیں، یا اپنے علاقہ کی جو لوگ حج کی ہیں یا عمرہ کی ہے ان لوگوں سے احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ اس احرام کیسے باندھنا چاہیے۔ اب آئیے میرے محترم دوستوں، کیا آپ تہبند کی طرح باندھ لیا اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیں، پھر اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں، لیکن مکروہ وقت نہ ہو، وہ وقت مکروہ وقت نہ ہو، سورج طلوع ہوتے وقت یا عصر کی بعد، ورنہ بغیر نمازی اب احرام باندھ لیں۔ ہاں وقت ہے آپ کی پاس، مغرب کی بعد ہو یا عشاء کی بعد آپ بالکل احرام باندھ سکتے ہیں۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ ہے۔ نماز پڑھ کر حج یا عمرہ کی نیت کر کے اگر صرف حج کی نیت کرنا ہو تو اس طرح کہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرمائیں۔ جو ساتھی پہلے چلے جاتے ہیں، یعنی 20 دن پہلے 25 دن پہلے وہ عمرہ کی نیت کر کے عمرہ سب سے پہلے جا کر مکہ پہنچنے سے پہلے اپنے کراچی ایئرپورٹ سے یا بمبئی والے اپنا بمبئی ایئرپورٹ سے عمرہ کی نیت کر کے جو ہے نا عمرہ کی احرام باندھ لیں، تو وہ عمرہ کی جب احرام باندھیں گے پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں، پھر یہ دعا بھی پڑھیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میرے لیے قبول فرما لیجئے۔ اسی انداز سے دعا پڑھنا۔ بعض مرتبہ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ بھی نیت کی جاتی ہے، تو وہ حج کرن والے جیسے ہے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یا اللہ میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، بس ان دونوں کو میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ ہمارے کراچی والے، بمبئی والے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ دعا پڑھیں، یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اب اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیں۔ اور عربی نہیں آتے تو دوسری زبان میں بھی نیت کر لیں، اور یہ بھی نہیں میرے دوستو زبان سے کچھ نہ کہیں، صرف دل سے نیت کر لے تب بھی نیت ہو جائے گی کہ میں عمرہ کی نیت کر لیتا ہوں نا۔ نیت کی بعد آپ جب نیت کر لی ہے تو یہ آپ جیسے اپنے دعا پڑھا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور حج کے لیے نیت کر اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو یہ تو آپ نے نیت کر لی،
تو اور اگر نیت ایسے آپ نے عربی نہیں آتے ہیں تو آپ اپنے زبان سے، اردو والے اردو زبان سے، فارسی والے فارسی زبان سے، عربی والے عربی زبان سے کر لیں، اور جو دوسری زبان والے ہیں جس زبان میں کرنا چاہیں آپ نیت کر لیں، زبان سے نہیں تو آپ اپنا دل سے نیت کر لیں، آپ کی احرام ہو جائیں گے۔ اب احرام کی اور جو تلبیہ کی مسنون الفاظ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، آپ پہنچ گئے ہیں عمرے کے لیے، آپ اپنا سامان اپنے ہوٹل میں رکھیں، باحفاظت اس میں تالا وغیرہ لگائیں، لگا کر جو ہے آپ پھر عمرہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں، اب عمرہ کی تیاری کر کے حرم تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ ہم سب کو، میرے محترم دوست و بزرگ، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔